السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ آج ہم نظام کے دوغلے پن، احتساب کے ننگے پن اور وزیر اعظم عمران خان کے کھوکھلے پن پر بات کریں گے۔ ہمارے ملک میں احتساب کس طرح ہوتا ہے؟ یہ تمیز بندہ و آقا کا نظام ہے۔ چھوٹے اور بڑوں کو الگ الگ لاٹھیوں سے ہانکنے کے اس نظام میں جہاں خدا کی بستی کو دکا بنا دیا گیا ہے، جہاں طاقتور کے لیے ایک الگ قانون ہے اور کمزور کے لیے ایک الگ قانون ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کی زبان پہ ہمیشہ خلافت عثمانیہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ یہاں ان کی زبان پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کے متعلق باتیں کی جاتی ہیں۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کی باتیں کرتے ہیں، مگر مدینہ کی ریاست قائم کرنے یا مدینہ کی ریاست کو آئیڈیل سمجھنے والے وزیر اعظم عمران خان کی یہ ساری باتیں صرف زبانی کلامی ہیں۔ ان کے کنجے لب سے پھوٹنے والے ایسے الفاظ ہیں جو عمل سے خالی ہیں، اور ان کی ریاست میں اور ان کی حکومت میں یہ ساری باتیں ایک دھوکہ، فریب اور فراڈ لگتی ہے۔ میں آپ کو آج 3 مختلف واقعات بتاؤں گا جس سے پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر احتساب کا نظام کیسے کام کرتا ہے۔ پہلے کراچی کا ایک واقعہ لیتے ہیں۔ ایک صاحب جن کا نام طارق خواجہ ہے، وہ ڈی ایم سی کورنگی کو پیٹرول کی سپلائی کرتے تھے۔ ایک پیٹرولیم کمپنی کے وہ فرنٹ مین تھے۔ اسلام آباد سے نیب نے انہیں طلب کر رکھا تھا۔ ایک کرپشن کے پورے نظام کے ایک معمولی ہرکارے کے طور پر ان صاحب پر کتنا دباؤ تھا کہ انہیں نیب کے بلائے جانے پر ایک خوف طاری ہوا۔ اس کرپشن کے پورے جال میں جو بڑے لوگ تھے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ایک معمولی ہرکارے پر دباؤ کو اتنا بڑھا دیا گیا کہ یہ صاحب اسلام آباد جانے کے لیے ٹکٹ اپنی جیب میں رکھ کر نکلے تھے، مگر نیب کے خوف سے یہ واپس اپنے دفتر آئے۔ دفتر سے انہوں نے اپنے گھر فون کیا اور کہا کہ یہ میری آپ لوگوں سے آخری بات چیت ہے۔ پھر ایک بندوق نکالی، اس بندوق کو اپنی کن پٹی پر تانا اور خود کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ وہ شخص جو اپنی جان دینے کے لیے تیار تھا، وہ احتساب کا سامنا کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوا؟ خوف کی وہ کیسی لہر اس کی ہڈیوں تک اتری ہوئی تھی کہ اس نے اپنی جان دینا آسان سمجھا بنسبت نیب کا سامنا کرنے کے۔ یہ ایک واقعہ ہے، مگر ایک دوسرا واقعہ بھی ہے۔ ٹھیک اسی دن یہ خبر گردش میں آئی کہ موبی لنک پر ایف بی آر نے 25 ارب ٹیکس چوری کا ایک کیس تیار کیا ہے اور اسلام آباد میں تمام اس کے دفاتر بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابھی یہ خبر گردش میں تھی کہ پتہ یہ چلا کہ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ایک اجلاس بلا کر ٹیلی کام سیکٹر کو 52 ارب روپے کی چھوٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح جیز کے لیے یا موبی لنک کے لیے ایک راستہ کھول دیا۔ یوں ایف بی آر کو ایک خاموش پیغام بھی چلا گیا اور اسلام آباد کی میں کوئی ایک دکان بھی موبی لنک کے سیل نہیں ہو سکی۔ اخبارات نے اس واقعے کو کیا کور کرنا تھا، اشتہارات کے بوجھ تلے دبے ہوئے اخبارات اس پر کیا بات کرتے، خاموشی رہے، لیکن سوشل میڈیا پر اس پر ایک شور شروع ہوا۔ آج کل پاکستان میں تمام بڑی خبریں سوشل میڈیا سے جنم لیتی ہے۔ یہ مین اسٹریم میڈیا کے سامنے ایک متوازی میڈیا کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر موبی لنک کو دی جانے والی چھوٹ پر تبصروں، تجزیوں اور عمران خان کی حکومت کے خلاف نفرت اور حقارت کا ایک طوفان برپا ہوا اور طرح طرح کے سوالات، طرح طرح کے واقعات اور طرح طرح کے قصے بیان کیے جانے لگے۔ عمران خان کے احتساب کے دوغلے پن کو، احتساب کے کھوکھلے پن کو نمایاں کیا جانے لگا اور مختلف واقعات کے ذریعے یہ بتایا جانے لگا کہ یہ کون سا احتساب کا نظام ہے۔ اگر آپ ایک معمولی طارق خواجہ کے خوف کو دیکھیں اور دوسری طرف اس موبی لنک کے حوالے سے اس کے سی او کا طرز عمل دیکھیں تو آپ کو حیران کن فرق نظر آئے گا۔ یہ فرق کیا ہے؟ یہ فرق یہ ہے کہ موبی لنک کے سی او
عامر ابراہیم کے حوالے سے آپ ایک تصویر سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس تصویر میں عامر ابراہیم صاحب وزیر اعظم عمران خان کو کرونا ریلیف فنڈ میں 5 کروڑ کا ایک فنڈ دے رہے ہیں۔ 5 کروڑ روپے کا یہ عطیہ ان تمام اداروں کو معلوم ہے، ملٹی نیشنل کمپنی، کثیر القومی کمپنیاں اور پاکستان کے اندر بڑے بڑے بزنس مین بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ طریقہ کار کتنا مؤثر رہتا ہے۔ چند کروڑ روپے کے عطیات، چندے اور پارٹی کو الیکشن میں فنڈز کی فراہمی، یہ اگلے 5 سالوں کے لیے ان کو مختلف رعایتوں، بخششوں اور عنایتوں کے لیے ایک کھڑکی کھولتی ہے ان کے لیے، اور یہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ حکومتوں سے ہر قسم کی رعایتیں لیتے ہیں۔ بظاہر عطیات دیتے ہوئے ان کے متعلق رائے ایک ہمدردی کی بنتی ہے، مگر عملاً یہ ایک کاروبار ہے۔ شفاف کاروباری لوگ، شفاف تاجر یہ پاکستان میں مدتوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ کورونا ریلیف فنڈ میں دیا گیا 5 کروڑ کا عطیہ موبلنگ کے لیے کتنا فائدہ مند رہتا ہے اور کتنی ریاستی مشینری کی آنکھیں بند کرنے کے لیے کتنا زیادہ کافی ہوتا ہے، یہ ہمیں ان 2 دنوں میں پتہ چل گیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اس نظم حکمرانی کو دیکھیے کہ جس کرونا ریلیف فنڈ میں یہ 5 کروڑ روپے گئے ہیں، اسی کے متعلق چند دن پہلے اخبار میں خبر چھپی کہ وہ ریلیف فنڈ استعمال ہی نہیں ہوا۔ ایک طرف اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہے، دوسری طرف ہم جو ہے وہ طارق خواجہ کا معاملہ دیکھتے ہیں جس میں خوف کے باعث ایک آدمی نے جان دے دی۔ اچھا، آپ اگر عامر ابراہیم کے حوالے سے دیکھیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے شوکت خانم میموریل ہاسپٹل میں بھی کچھ نہ کچھ فنڈز دے ہی دیے ہوں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر ایک طرف اس طرح کے لوگ ہیں جو معمولی عطیات دے کر اپنے لیے اربوں روپے کی گنجائشیں لے لیتے ہیں، اور دوسری طرف چھوٹے چھوٹے لوگوں کے خلاف کیسے احتساب ہوتا ہے۔ اس قسم کی خبریں کراچی میں عام ہے کہ نیب معمولی اہلکاروں کو طلب کرتا ہے، ریاستی اور مختلف سرکاری اداروں سے مختلف اہلکاروں کو طلب کر کے ان سے سوال جواب کرتے ہیں، ان کے سامنے کچھ کاغذ کرپشن کے پیش کرتے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ احتساب کا یہ عمل کسی ریفرنس میں ڈھلے گا، مگر عملاً ریفرنس میں ڈھلنے سے کہیں زیادہ ایسے واقعات ہیں جو بات چیت کے ذریعے طے کر لیے جاتے ہیں، جس کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ خود نیب کے اندر بہت سے افسران کے خلاف تحقیقات اس طرح کی ہو رہی ہے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو نیب کے احتسابی عمل کے ساتھ ساتھ یہ ایک منافع بخش عمل بھی بن گیا ہے۔ نیب کے افسران اور اہلکار، میں ذاتی طور پر بہت سے واقعات جانتا ہوں جس میں بلدیات کے مختلف افسران کو اور سندھ گورنمنٹ کے کچھ افسران کو بلا کر ان سے خاموشی سے معاملات طے کیے گئے اور انہیں گھر بھیج دیا گیا، اور ان کے متعلق بعد میں تحقیقات کا کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ تو یہ جو واقعات ہیں یہ ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت میں احتساب کا عمل کس طرح جاری ہے۔ صرف ایک روز کے بعد ایک اور خبر گردش کرنے لگی۔ یہ احتساب کے اس پورے کھیل کو سمجھنے کے لیے تیسرے واقعے کے طور پر آپ لے سکتے ہیں۔ اسلام آباد کلب کی کوئی تقریباً 352 ایکڑ پر محیط یہ کلب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کلب کرائے پر دیا گیا ہے، اور 300 یعنی ہزاروں ارب کھربوں روپے کی زمین کو صرف 3 روپے فی ایکڑ، جو 1000 سے کچھ زیادہ پیسے بنتے ہیں، کرائے پر دیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام آباد کلب میں اتنی بڑی جگہ صرف 3 روپے فی ایکڑ پر دیے جانے کا آخر مطلب کیا ہے؟ وہ کبھی بھی دی گئی ہو، 1960-62 میں یہ کرائے پر دی گئی تھی، اور یہ کرایہ بڑھتے بڑھتے اب فی ایکڑ 3 روپے کا مذاق بن چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمران خان کی حکومت سب کچھ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیسے کر رہی ہے، اور اس ریاست میں کوئی نظام بھی احتساب کے حوالے سے حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ اس زمین کو آکشن کر کے پاکستان کھربوں روپے کما سکتا تھا، اور اب بھی کروڑوں روپے کرایہ کی مد میں صرف اسی زمین سے وصول کیے جا سکتے ہیں، مگر اشرافیہ کے لیے ایک قانون اور عام آدمی کے لیے ایک دوسرا قانون۔ یہ اس کی ایک تیسری مثال ہے۔
तमीज़ बंदा व आका का निज़ाम भयानक तौर पर यहाँ भी हमारे सामने आता है। इसका चेहरा कितना झुर्रियों वाला है, ये कितना मकरूह है और ये कितना जानिबदार है, इसको समझने के लिए ये मिसाल काफ़ी है। अब आप याद कीजिए, इमरान खान वज़ीर आज़म बनने से पहले हमें कबीले बनु मखज़ूम की उस औरत का तज़किरा करते थे, वाक़या सुनाते थे कि जिसने चोरी की थी तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर हद नाफिज की थी। कबीले बनु मखज़ूम की उस औरत का नाम फ़ातिमा था और जब चोरी का मुकद्दमा उनके सामने पेश हुआ तो उन्होंने हद नाफिज करते हुए उनके हाथ काटने का हुक्म दिया। कबीला बनु मखज़ूम बहुत बाअसर और मौसर कबीला था। कुरैश में एक हलचल पैदा हुई और ये सोच पैदा हुई कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमादा किया जाए कि वो इस सज़ा को तब्दील कर दें। चुनांचे सिफारिश के लिए हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतखाब हुआ। हज़रत उसामा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब थे। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है वो इंतहाई अदब से उनके सामने ये सिफारिश की और कहा कि कबीले बनु मखज़ूम हाथ काटने की सज़ा से शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, लिहाजा वो ये चाहते हैं कि कोई और सज़ा नाफिज कर दी जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़बनाक हो गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया हज़रत उसामा से कि ये तुम्हारी जुर्रत कि तुम अल्लाह की हद में रुकावट बनो। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीख़ी जुमले कहे जो रहती दुनिया तक याद रहेंगे, जो तारीख़ में जगमगाते रहेंगे और जो दोहराते हुए हम पर लर्ज़ा तारी होता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर फ़ातिमा की जगह मेरी अपनी बेटी फ़ातिमा भी होती तो मैं उनके हाथ काट देता। ये कहते हुए ख़ुद हम पर लर्ज़ा तारी हो जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बरसरे मिंबर कही। आप अंदाज़ा कीजिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मदनी रियासत को कायम करते हैं, जिस मदीना की रियासत को कायम करते हैं, वहाँ इंसाफ अशराफिया का असर कबूल नहीं करता। वो बंदा आका के निज़ाम के में तकसीम नहीं होता, वो हर एक के लिए यकसा होता है। और वो हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे महबूब सहाबी रसूल की सिफारिश भी कबूल नहीं करता। वो बनु मखज़ूम की औरत को भी रियायत देने के लिए तैयार नहीं होता। वो कबीले कुरैश की सिफारिश को भी कबूल नहीं करता। मगर हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लबों पर मिसालें मदीना की रियासत की होती है, मगर काम वो नवाज़ शरीफ जैसे ही करते हैं, मगर काम उनके पुरानी और साबका हुकूमतों जैसे ही होते हैं। जैसा कि हमें मोबिलिंग के वाक़े में नज़र आया, जैसा कि हमें इस्लामाबाद क्लब के मामले में नज़र आता है। इन वाक़यात के तनाज़ुर में इमरान ख़ान के लिए मौका है कि वो एहतिजाज गैर की नफ्सियात से निकलें और एहतिसाब ख़ेश की आदत को अपनाएं। वो अपने मुक़द्दमे को अपने दिल की ही अदालत में ले जाएं और गौर करें कि उन्हें क्यों ये कहना पड़ रहा है कि सुकून तो सिर्फ़ कब्र में ही मिलता है। वो अदल व इंसाफ के हवाले से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी मिसालें देते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम से सोते थे और सुकून से रहते थे। इसकी वजह उनका इंसाफ पर मबनी रवैया था। वो कभी किसी भी अशराफिया और कमज़ोर के दरमियान माशरे को बाँट कर फ़ैसला नहीं करते थे। उनका इंसाफ हज़रत उमर बिन आस पर भी उसी तरह नाफिज होता था जैसा कि किसी मुशरिक या यहूदी पर। वो एक ही तरह से सोचते थे और एक ही तरह से बरूएकार आते थे। चुनांचे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार सोने लगे तो कहा, उमर इत्मीनान से सो जाओ क्योंकि तुमने इंसाफ किया है। आज के लिए इतना ही। मोहम्मद ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।